الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى بآثار أهل المدينة اكتفى. السؤالان: فإن قيل إن الكتاب في مسح الرأس يوجب مسح مطلق البعض وقد قيدتموه بمقدار الناسية بالخبر، والكتاب مطلق في انتهاء الحرمة الغليظة بالنكاح وقد قيدتموه بالدخول بحديث امرأة رفاعة. الإجابة عن السؤال الأول: قلنا إن الكتاب ليس بمطلق في باب المسح، فإن حكم المطلق أن يكون الآتي بأي فرد كان آتيا بالمأمور به، والآتي بأي بعض كان هاهنا ليس بآت بالمأمور به، فإنه لو مسح على النصف أو الثلثين لا يكون الكل فرزا، وبه فارق المطلق المجمل. الإجابة عن السؤال الثاني: وأما قيد الدخول فقد قال البعض إن النكاح في النص حمل على الوطء إذ العقد مستفاد من لفظ الزوج، وبهذا يزول السؤال. وقال البعض قيد الدخول ثبت بالخبر وجعلوه من المشاهد فلا يلزمهم تقييد الكتاب بخبر الواحد. عبارت سمجھ میں آگے یا پھر سے ایک مرتبہ پڑھنی ہے؟ السؤالان: فإن قيل إن الكتاب في مسح الرأس يوجب مسح مطلق البعض وقد قيدتموه بمقدار الناسية بالخبر، والكتاب مطلق في انتهاء الحرمة الغليظة بالنكاح وقد قيدتموه بالدخول بحديث امرأة رفاعة. الإجابة عن السؤال الأول: قلنا إن الكتاب ليس بمطلق في باب المسح، فإن حكم المطلق أن يكون الآتي بأي فرد كان آتيا بالمأمور به، والآتي بأي بعض كان هاهنا ليس بآت بالمأمور به، فإنه لو مسح على النصف أو الثلثين لا يكون الكل فرزا، به فارق المطلق المجمل. الإجابة عن السؤال الثاني: وأما قيد الدخول فقد قال البعض إن النكاح في النص حمل على الوطء إذ العقد مستفاد من لفظ الزوج، بهذا يزول السؤال. وقال البعض قيد الدخول ثبت بالخبر وجعلوه من المشاهد فلا يلزمهم تقييد الكتاب بخبر الواحد. ٹھیک ہے، ترجمہ کر لیتا ہوں، ذرا توجہ سے ترجمہ سنیں. دو سوال یہاں پر ہو رہے ہیں. پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اعتراض کیا جائے کہ یقین جانو کتاب اللہ، یعنی یا ایھا الذین آمنوا اذا کنتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم والی آیت، سر کے مسح میں مطلقاً سر کے کچھ حصے کے مسح کو ثابت کرتی ہے. چنانچہ اگر اعتراض کیا جائے کہ یقیناً کتاب اللہ مسح راس میں مطلقاً سر کے کچھ حصے کے مسح کو ثابت کرتی ہے، اور تم نے مطلقاً مسح کو خبر واحد کی وجہ سے ناسیہ کی مقدار کے ساتھ، یعنی پیشانی کی مقدار کے ساتھ، چوتھائی سر کی مقدار کے ساتھ مقید کر دیا. چنانچہ پہلا سوال یہ کہ اگر اعتراض کیا جائے کہ کتاب اللہ سر کے مسح میں مطلقاً سر کے کچھ حصے کے مسح کو ثابت کرتی ہے، اور تم نے مطلق سر کے مسح کو مقید کر دیا ہے پیشانی کی مقدار کے ساتھ جو چوتھائی سر ہوتی ہے خبر واحد کی وجہ سے، اور کتاب محض عقد نکاح کے ذریعے سخت حرمت کے ختم ہونے میں مطلق ہے، اور کتاب اللہ محض عقد نکاح کے ذریعے سخت حرمت کے ختم ہونے میں مطلق ہے. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ کیوں تم نے نکاح مطلق کو رفاع کی بیوی والی حدیث کی وجہ سے دخول کے ساتھ مقید کر دیا؟ پھر سے ترجمہ کرتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر اعتراض کیا جائے کہ کتاب اللہ مسح راس میں مطلقاً سر کے کچھ حصے کے مسح کو ثابت کرتی ہے، اور تم نے مطلقاً مسح کو مقید کر دیا ہے خبر واحد کی وجہ سے ناسیہ یعنی پیشانی کی مقدار کے ساتھ. دوسرا سوال یہ کہ کتاب مطلق ہے محض عقد نکاح کے ذریعے سخت حرمت کے ختم ہونے کے سلسلے میں، اور تم نے رفاع کی بیوی کی حدیث کے ذریعے سے دخول کے ساتھ نکاح مطلق کو مقید کر دیا ہے. تو کیوں ایسا کیا؟ پہلے سوال کا جواب: ہم نے کہا کہ یقین جانو
کتاب اللہ مسح کے باب میں مطلق ہے ہی نہیں، کیونکہ مطلق کا حکم تو یہ ہے کہ اس کے کسی بھی فرد کو بجا لانے والا مأمور بھی کو بجا لانے والا ہوتا ہے، اور مسح راس میں کسی بھی حصے کو بجا لانے والا باب مسح میں مأمور بھی کو بجا لانے والا نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی نصف سر پر مسح کر لیتا ہے یا 2/3 سر پر مسح کر لیتا ہے تو پورا کا پورا حصہ فرض نہیں ہوگا، یعنی یہ نصف حصہ یا 2/3 والا حصہ پورا کا پورا فرض نہیں ہوگا۔ مطلق کے اس حکم سے مطلق مجمل سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے سوال کا جواب تو رہا دخول کی قید کا مسئلہ، تو بعض علماء نے تو یہ بات کہی ہے کہ نص کے اندر لفظ نکاح کو وطی پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ عقد کا معنی زوج کے لفظ سے نکل ہی رہا ہے، تو اسی سے سوال ختم ہو جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ دخول کی قید خبر سے ثابت ہے، اور علماء نے اس خبر کو مشہور سمجھا ہے، اور خبر مشہور سے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا صحیح ہے۔ چنانچہ ان پر خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ کی تقیید لازم نہیں آئے گی، چنانچہ ان پر خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ کی تقیید لازم نہیں آئے گی۔ آپ لوگوں کو ترجمہ سمجھ میں آیا یا ایک اور مرتبہ کروں ترجمہ؟ کہاں سے؟ رہا دخول کی قید کا مسئلہ، تو بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ نصب نکاح کو وطی پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ عقد کا معنی تو لفظ زوج سے نکل ہی رہا ہے، اسی سے سوال ختم ہو جائے گا۔ اور بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ دخول کی قید خبر سے ثابت ہے، اور اس خبر کو علماء نے مشہور سمجھائی، چنانچہ خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ کو مقید بنانا ان پر لازم نہیں آئے گا۔ تشریح شروع کر دیں۔ دیکھو یہاں آج کے سبق کے اندر شوافی کی جانب سے احناف پر 2 اشکال کیے جا رہے ہیں، ان کی جانب سے احناف پر 2 سوال کیے جا رہے ہیں کہ احناف تمہارے نزدیک مطلق کو مقید کرنا صحیح نہیں، خبر واحد کے ذریعے، قیاس کے ذریعے، ظنی دلائل کے ذریعے سے کتاب اللہ کی مطلق کو مقید کرنا تمہارے نزدیک صحیح نہیں، کیونکہ تمہارے نزدیک کتاب اللہ کا مطلق قطعی ہوتا ہے۔ اگر ظنی کے ذریعے سے اس کو مقید بنایا جائے گا تو اس صورت میں مطلق کو منسوخ کرنا لازم آئے گا، اور کمزور دلیل کے ذریعے سے قوی دلیل کو منسوخ کرنا یہ صحیح نہیں، بلکہ اگر کسی دلیل کو ناسخ بننا ہی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس عمل کو وہ منسوخ کرنا چاہتا ہے وہ اس عمل کے ساتھ یا تو درجے میں برابر ہو یا اس سے اونچا ہو۔ اگر اس سے کم درجہ رکھتا ہے تو وہ پھر کمزور دلیل اونچی دلیل کو منسوخ کر نہیں سکتی، اور مطلق کو مقید کرنے میں ایسا ہی معاملہ ہو رہا ہے۔ تو تمہارے نزدیک بات یہ ہے کہ تم خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے مطلق کو مقید نہیں کرتے، مطلق کو اس کے اطلاق پر جاری رکھتے ہو، مقید کو اس کی تقیید پر جاری رکھتے ہو۔ جب معاملہ ایسا ہے تو کیوں ہمارے پاس 2 مسئلے ایسے آتے ہیں جس کے اندر ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے مطلق کو مقید کیا، وہ بھی خبر واحد کے ذریعے سے، حالانکہ تمہارے نزدیک تو یہ صحیح نہیں، تو کیوں 2 مسئلے ہم کو ایسے ملتے ہیں جس کے اندر ایسا ہوا؟ پہلا مسئلہ شوافی کی جانب سے مسح راس کا مسئلہ ہے۔ شوافی یہ کہتے ہیں قرآن کے اندر اللہ نے کہا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کہ تم اپنے سروں پر مسح کرو۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسح راس کے سلسلے میں حکم دیا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کہ تم اپنے سروں پر مسح کرو۔ شوافی کی جانب سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اے احناف، تم لوگ بھی یہاں پر یہ سمجھتے ہو کہ رؤوس سے پہلے کی جو با ہے وہ تبعیض کے لیے ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ با جب کسی محل پر داخل ہوتا ہے نا تو وہ تبعیض کے لیے ہوتا ہے، عرب لوگوں کا یہ ایک قاعدہ ہے، اور یہاں پر مسح کا محل بیان کیا جا رہا ہے اور وہ ہے سر۔
اور یہاں با محل پر داخل ہوا ہے، مسح کے محل پر، اس لیے یہ تمیز کے لیے آتا ہے۔ یہاں پر آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مطلقاً اپنے سر کے بعض حصے پر مسح کرو، مطلقاً اپنے سر کے کچھ حصے پر مسح کرو۔ کسی مقدار کے ساتھ آیت نے مسح راس کو مقید نہیں کیا کہ اتنی مقدار ہونی چاہیے، تو چوتھائی سر کے بقدر مسح ہونا چاہیے، پیشانی کے بقدر مسح ہونا چاہیے۔ پیشانی کے بقدر مسح ہونا یہ چوتھائی سر کے بقدر مسح ہونے کے مترادف ہے، کیونکہ پیشانی جو ہے وہ سر کا چوتھائی حصہ رکھتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ چوتھائی سر کے بقدر مسح ہونا چاہیے، پیشانی کے بقدر مسح ہونا چاہیے، آدھا حصہ کے بقدر مسح ہونا چاہیے، 2/3 حصے کے بقدر مسح ہونا چاہیے، پورے سر کا مسح ہونا چاہیے۔ ایسی کوئی بات آیت کے اندر نہیں ہے۔ آیت کے اندر بس یہ ہے کہ تم اپنے سر کے کچھ حصے کا مسح کرو، بعض حصے کا مسح کرو۔ آیت جو ہے وہ قید سے پاک ہے، اس کے اندر کسی صفت کا لحاظ نہیں رکھا گیا، تو یہ مطلق ہے یا نہیں ہے؟ شوافے کہتے ہیں یہ مطلق ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ احناف کے نزدیک اس کو اس کے اطلاق پر جاری رکھنا تھا، اس کو مقید نہیں کرنا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ احناف نے اس اطلاق کے اندر تقید پیدا کیا، حالانکہ وہ خود اس کے قائل نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے ان کے پاس جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے منقول ہے، اور مسلم شریف کے اندر وہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے اندر جو کچرا ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے نا، وہاں تشریف لے گئے اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے۔ فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ مغیرہ ابن شعبہ وہ وضو دیکھ رہے تھے، تو مغیرہ ابن شعبہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امامے پر مسح کیا، اور جو پیشانی کے بال تھے، آگے کے بال، جس کی مقدار چوتھائی سر کے بقدر ہوتی ہے، حضور نے فقط اس پر مسح کیا، پورے سر کا مسح نہیں کیا۔ مغیرہ ابن شعبہ نے یہ منظر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھائی سر کے بقدر سر کا مسح کیا، پیشانی کے بقدر سر کا مسح کیا۔ جو آگے کے بال ہوتے ہیں نا، پیشانی کے بال جو چوتھائی سر کی مقدار رکھتے ہیں، حضور نے فقط ان پر مسح کیا، پورے سر کا مسح نہیں کیا، بلکہ امامے پر پھر حضور نے مسح کر لیا۔ اب امامے پر مسح کی کیا حیثیت ہے وہ تم لوگ مشکاۃ شریف میں پڑھو گے۔ میں آپ لوگوں کو بس ایک بات بتا دوں کہ حضور نے اس وقت مسح امامے پر کیا نہیں تھا، حضور نے اپنے امامے کو صحیح کیا تھا۔ مغیرہ ابن شعبہ کو ایسا لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامے پر مسح کر رہے، لیکن انہوں نے امامے پر مسح کیا ہی نہیں۔ وہ امامہ ٹھیک کر رہے تھے، ایسا لگا دیکھنے والوں کو کہ حضور نے امامے پر مسح کیا۔ ٹھیک ہے، جب مسح کیا ہی نہیں ہے بلکہ ٹھیک کر رہے تھے، تو پھر اب امامے پر مسح کا مسئلہ سائڈ پر ہٹ ہی گیا، اس سے بحث نہیں کرنی۔ ہم کو تو اس سے بحث کرنی ہے کہ دیکھو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی کے بقدر سر کا مسح کر رہے ہیں، ناسیہ کے بقدر سر کا مسح کر رہے ہیں، اور وہ چوتھائی سر ہے، کیونکہ 4 پیشانیاں پورے سر کو گھیر لیتی ہے، تو ایک پیشانی کے بقدر حضور نے مسح کیا، یعنی چوتھائی سر کا مسح کیا۔ حضور نے اپنی پوری زندگی میں پیشانی کے بقدر مسح کرنے کے اندر کمی نہیں کی۔ حضور نے ہمیشہ پورے سر کا مسح ہی کیا ہے، اور وہ کم سے کم مقدار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح راس کے سلسلے میں منقول ہے وہ یہ کہ حضور نے پیشانی کی مقدار کے بقدر مسح کیا، اس سے کم کی مقدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں۔ تو احناف اس حدیث کے ذریعے سے یہ کہتے ہیں کہ آیت کے اندر جو یہ بات کہی گئی ہے کہ تم اپنے سروں کے کچھ حصے کا مسح کرو، اس کچھ حصے سے مراد چوتھائی سر ہے، پیشانی کے بقدر والا حصہ ہے، کہ تم چوتھائی سر اور پیشانی کے بقدر اپنے سر کا مسح کم سے کم کیا کرو۔ زیادہ کا مسح کرو گے تو بہت اچھا، لیکن کم سے کم اتنا سر کا مسح ہونا ہی چاہیے۔ تو اس طرح خبر واحد کے ذریعے سے، مسلم شریف کی صحیح حدیث کے ذریعے سے
احناف نے مسح راس کی مقدار متعین کی، اور جو وضاحت وامسحوا برؤوسکم کے اندر تھی نہیں، اس وضاحت کے اندر زیادتی کی، اور کہا کہ آیت کے اندر ہے کہ سر کے کچھ حصے پر مسح کرو۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہوگی کہ کچھ حصے سے مراد مقدار ناسیہ ہے، چوتھائی سر کی مقدار ہے، کیونکہ کم سے کم مقدار حضور سے یہی منقول ہے۔ اس کے علاوہ اس سے اور حضور نے کم کیا ہو مسح کے اندر، یہ حضور سے منقول نہیں، تو ہم اسی کم سے کم مقدار کو لیں گے، کیونکہ کم سے کم مقدار جو ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے۔ دیکھو سر کے کچھ حصے کا مسح کرو، اس کے اندر کچھ حصے سے کیا مراد ہے؟ تو بہت سی مرادیں ہو سکتی ہیں۔ کچھ حصے سے کوئی آدمی آدھا حصہ بھی مراد لے سکتا ہے، کچھ حصے سے آدمی 2/3 حصہ بھی مراد لے سکتا ہے، کچھ حصے سے آدمی 1/3 بھی لے سکتا ہے، کچھ حصے سے آدمی مراد 3 بالوں کو بھی لے سکتا ہے، 5-6 بالوں کو بھی لے سکتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ احادیث کے ذخیرے میں کم سے کم مقدار کتنی ملتی ہے، کہ حضور نے اتنے سر کا مسح کیا، تو ہم کو ملتی ہے کہ حضور نے چوتھائی سر کے بقدر کا مسح کیا، یہ کم سے کم مقدار ہے۔ تو لہٰذا یہ یقینی ہوا یا نہیں کہ کم سے کم مقدار جو ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے، لہٰذا کچھ حصے پر مسح کرو تو چوتھائی سر کے حصے پر مسح کرو۔ اس آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ شوافی کہتے ہیں یہاں پر کتاب اللہ کے اندر اطلاق تھا، کتاب اللہ مطلق تھا، خبر واحد کے ذریعے سے چوتھائی سر کی مقدار کے ساتھ مسح کو جو تم نے مقید کیا، یہ مطلق پر تاکید ہے، اور یہ تو مطلق کو منسوخ کرنا ہے۔ خبر واحد کے ذریعے سے مطلق منسوخ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تم تو اس کے خلاف ہو، تم اس کے قائل نہیں ہو، کہ یہ مسائل ہیں ایسے جس میں تم ہمارے ساتھ اختلاف کرتے، اور یہاں پر جب اپنا مذہب اور اپنا مسئلہ ثابت کرنے کی بات آئی تو کس طرح اپنے اصول کی پامالی کی؟ ہم ان کو جواب دیں گے، ہم نے اصول کے حمزہ کی بھی پامالی نہیں کی۔ ہمارا جو اصول ہے، ہمارا جو قانون ہے، ہمارا جو پرنسپل ہے، ہم نے اس کے اندر ذرہ برابر کمی بیشی نہیں کی۔ تمہارا اشکال کرنا صحیح نہیں، تمہارا اشکال کرنا صحیح اس وقت ہوتا جب وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کو ہم مطلق مانتے، لیکن اے شوافی یہ بات سن لو، ہماری طرف اپنے کانوں کی توجہ لگا دو کہ ہمارے نزدیک وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ مطلق ہے ہی نہیں۔ مطلق ہوتا تو خبر واحد کے ذریعے سے اس پر زیادتی کرنا اور اس کو مقید کرنا ہمارے نزدیک صحیح نہ تھا، لیکن جب یہ مطلق ہے ہی نہیں تو پھر کیوں ہماری جانب اشکال اب بھی کیے جا رہے اور ہمارے پرنسپلز پر ابھی بھی شک کیے جا رہے؟ سوال کرنا اور اس طرح شک کرنا صحیح نہیں۔ سمجھنا ہو تو ہم سمجھائیں گے آپ کو۔ دیکھو ہمارے نزدیک یہ مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے۔ مطلق کو مقید کرنا خبر واحد کے ذریعے ہمارے نزدیک جائز نہیں، لیکن مجمل کی وضاحت خبر واحد کے ذریعے سے کرنا ہمارے نزدیک جائز ہے۔ مطلق کو مقید کرنا خبر واحد کے ذریعے ہمارے نزدیک جائز نہیں، لیکن مجمل کی وضاحت کرنا خبر واحد کے ذریعے سے یہ ہمارے نزدیک جائز ہے۔ ہم نے تو یہاں پر مطلق کو مقید کیا ہی نہیں، ہم نے تو مجمل کی وضاحت کی، تو پھر ہم پر کیوں اشکال کیا جا رہا ہے؟ دیکھو ہم مزید سمجھاتے ہیں۔ مطلق ہمارے نزدیک وہ ہے کہ اس کے کسی بھی فرد کو بجا لانے والا مأمور بہ کو بجا لانے والا ہوتا ہے۔ مطلق ہمارے نزدیک وہ ہے کہ اس کے کسی بھی فرد کو بجا لانے والا ہمارے نزدیک مأمور بہ جس کا حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لانے والا ہوتا ہے۔ مطلق کے بہت سارے افراد ہوتے ہیں، کسی بھی فرد کو بجا لانے والا، حکم کو بجا لانے والا ہے پورا کا پورا، یہ ہمارے نزدیک مطلق۔ مثلا میں آپ لوگوں کو ایک مثال دوں، آدمی نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم یہ کام میں کروں گا، لیکن اس نے وہ کام کیا نہیں۔ مجھے بتاؤ کہ ایسی قسم پر کفارہ دینا پڑتا ہے یا نہیں؟ کفارہ دینا پڑتا ہے۔ قرآن کے اندر 7ویں پارے میں کفارہ ہے، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین
من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ. یہاں پر قسم کا کفارہ اگر کسی کو دینا ہے تو اس کے 3 فرض بیان ہوئے. ان 3 فردوں میں سے جو بھی فرض تم ادا کرو گے نا تو کفارہ یمین ادا ہو جائے گا. جو تم نے قسم کھائی ہے اس کو توڑا ہے، جو گناہ تم پر آیا ہے نا اس گناہ کو مٹانے والا کفارہ ادا ہو جائے گا جب 3 فردوں میں سے کوئی ایک بھی فرض تم ادا کر لو. یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا یہ کہ ان کو کپڑا پہنا دو، یا یہ کہ ایک غلام کو آزاد کر دو. ہم کہتے ہیں یہ مطلق. کیا کہتے ہیں ہم اس کے اطلاق کے قائل ہیں. تبھی تو ہم نے یہ بات کہی کہ کفارہ یمین کے اندر مسلمان غلام کو آزاد کرنا ضروری نہیں، بلکہ یہاں پر ایک غلام کو آزاد کرو تو جو بھی غلام ہو، کوئی بھی غلام ہو، مسلمان ہو کافر، اس کو آزاد کرنے سے کفارہ یمین متحقق ہو جائے گا. تو ہم مطلق مانتے ہیں نا. اب دیکھو اس کے کسی بھی فرد کو بجا لانے والا مأمور بھی کو بجا لانے والا ہے یا نہیں؟ پورا کا پورا حکم پورا ہو جاتا ہے نا. اگر میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں تب بھی میرا کفارہ یمین ادا ہو جائے گا. میں اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہ کھلاؤں بلکہ ان کو کپڑا پہنا دوں تو کیا کفارہ یمین کی ادائیگی میں کچھ کمی رہے گی یا کچھ زیادتی ہو جائے گی؟ کفارہ یمین ادا ہو رہا ہے. میں اگر غلام آزاد کر دوں، نہ 10 مسکین کو کھانا کھلاؤں نہ 10 مسکین کو کپڑا پہناؤں بلکہ میں ایک غلام آزاد کر دوں تو کیا میرا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا. مطلق کا حکم یہ ہے کہ اس کے جون سے بھی فرد کو آدمی ادا کرنا چاہے اس کو ادا کرنے سے پورا کا پورا مأمور بھی ہی ادا ہو جاتا ہے. اگر وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم مطلق ہے تو اس کا تقاضا بھی یہی ہونا چاہیے کہ اس کے جون سے بھی فرد کا آدمی ادا کرے، پورا کا پورا مأمور بھی ادا ہو جانا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جون سے بھی فرد کو ادا کرنے سے پورا کا پورا مأمور بھی ہو یہ نہیں ہوتا، بلکہ مأمور بھی ہوتا ہے نہ پھر اس پر زیادتی بھی ہوتی ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم اگر مطلق ہوتا تو اس کے کسی بھی حصے کو بجا لانے والا پورا کا پورا مأمور بھی کو بجا لانا ہوتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سر کے کچھ حصے کا مسح کرنے میں پورا کا پورا فرض اور مأمور بھی نہیں ہوتا، بلکہ کچھ فرض ہوتا ہے تو کچھ اس کے اوپر کی چیز ہوتی ہے، زائد ہوتی ہے، کچھ نفل ہوتا ہے. تو پھر یہ مطلق ہوا کس طرح؟ دیکھو میں آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں. میں نے اپنے سر کا مسح کیا. قرآن کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ اپنے سر کے کچھ حصے کا مسح کرو. ٹھیک ہے، بات تبھی اس کے لیے آتا ہے، بعضیت والا معنی بتاتا ہے. قرآن کے اندر ہے کہ اپنے سر کے کچھ حصے کا مسح کرو. میں نے کچھ حصے کا مسح کر لیا، میں نے آدھے حصے کا مسح کر لیا. آدھے حصے کا مسح کیا تو میں کچھ حصے کو بجا لانے والا ہوں. اب یہ آدھا حصہ کیا پورا کا پورا فرض ہے؟ کیا اس کا حکم اللہ نے دیا تھا کہ تم آدھے سر کا مسح کرو؟ کیا یہ پورا کا پورا حکم ہے؟ نہیں، بلکہ آدھے سر کا مسح کرنے میں جو حکم تھا وہ تو پورا کر دیا، کیونکہ آدھے سر کا مسح کرنے میں کچھ سر کا مسح ہو ہی جاتے، لیکن اس پر زیادتی بھی ہوئی یا نہیں؟ یعنی بعض سر کا مسح فرض ہوا اور بعض سر کا مسح نفل ہوا. کفارہ یمین کی میں نے مثال دی تھی، وہ مطلق تھا، خالص مطلق. اس کے کسی بھی فرد کو ہم ادا کریں، ایک طرف 10 مسکین کو کھانا کھلانا، ایک طرف 10 مسکین کو کپڑا پہنانا، ایک طرف غلام کو آزاد کرنا، جو بھی فرض تم ادا کرو وہ پورا کا پورا فرض تھا یا نہیں؟ یا اس کے اندر یہ صورت نکل رہی تھی کہ کچھ فرض تو کچھ زائد؟ پورا کا پورا فرض کیا تھا؟ پورا کا پورا فرض. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسح راس کے اندر جو بھی فرض ہم ادا کرتے ہیں وہ پورا کا پورا فرض نہیں ہوتا، بلکہ کچھ فرض ہوتا ہے، کچھ نفل ہوتا ہے، کچھ زیادتی ہو جاتی ہے فرض پر.
تو یہ تو مطلق کا جو حکم ہے یہ اس کے اندر پایا ہی نہیں جا رہا. جب حکم پایا نہیں جا رہا تو یہ ہوا مطلق کس طرح؟ میں اگر اپنے سر کے 2/3 حصے کا مسح کروں، 66% کا مسح کروں، اپنے سر کا جو 66% ہے 2/3 حصہ اس کا مسح کروں، یہ پورا کا پورا 66% فرض ہے. اللہ نے کیا اسی بات کا حکم دیا تھا؟ اللہ نے تو کس بات کا حکم دیا تھا کہ سر کے کچھ حصے کا مسح کرو. تو یہاں پر سر کے کچھ حصے کا مسح ہو تو جاتا ہے، لیکن پھر اس پر کیا ہو رہی ہے؟ نفل ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. مطلق کا یہ شان اور یہ تقاضا نہیں. چلو میں پورے سر کا مسح کر لیتا ہوں، سنت ادا کرتا ہوں. حضور نے اکثر پورے سر کا مسح کیا ہے، میں پورے سر کا اس طرح مسح کر لوں. پورے سر کا مسح اگر میں نے کیا تو کیا یہ فرض ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ کہہ رہے کچھ حصے کا مسح کرو، تو کچھ حصہ فرض نے جو زیادہ کیا ہے وہ نفل. تو کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ یہاں اگر ہم مسح علی الکل کرتے ہیں، مسح علی الثلثین کرتے ہیں، مسح علی النصف کرتے ہیں، مسح علی الثلث کرتے ہیں، مسح علی الاقل من الثلث کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ہم بعض مقدار فرض کا مسح کر رہے ہیں اور بعض مقدار نفل کا مسح کر رہے ہیں. مأمور بہ کو مع شیء زائد کے ساتھ پورا کیا جا رہا ہے. حالانکہ مطلق تو وہ ہے کہ مسح راس میں سے کسی بھی حصے کو بجا لانے والا پورا کا پورا مأمور بہ بجا لانے والا ہو. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نصف پر مسح کرتا ہے کوئی آدمی، 2/3 پر مسح کرتا ہے، تو پورا کا پورا فرض نہیں ہوتا، بلکہ فرض ہوتا ہے اور کچھ زیادہ بھی اس پر ہو جاتا ہے، نفل بھی ہو جاتا ہے. تو پھر یہ مطلق تھوڑی ہوا. جب یہ مطلق ہے نہیں تو کیا ہے؟ یہ مجمل ہے. مجمل کی تعریف میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں. مجمل وہ ہے جو چند وجوہ کا احتمال رکھے اور متکلم کی طرف سے بغیر بیان کے اس پر واقفیت نہ ہو سکے. مجمل وہ ہے جو چند وجوہ کا احتمال رکھے اور متکلم کی طرف سے بغیر بیان کے اس پر واقفیت نہ ہو سکے. کیا ہے مجمل؟ مجمل وہ ہے جو چند وجوہ کا احتمال رکھے اور متکلم کی طرف سے بغیر بیان کے اس پر واقفیت نہ ہو سکے. دیکھو یہاں پر اللہ نے کہا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کے کچھ حصے کا مسح کرو. کیا کہا اللہ نے؟ اب کچھ حصہ کتنا؟ چند وجوہ کا احتمال رکھ رہا ہے یا نہیں؟ کہ بھائی 2/3، 1/3، آدھا، 1/3 سے کم. کیا مراد ہے اس سے؟ یہ چند وجوہ کا احتمال رکھتا ہے اور متکلم کی طرف سے بغیر بیان کے اس پر واقفیت نہیں ہو سکتی جب تک اللہ اور اس کے رسول ہم کو کہیں گے نہیں کہ یہاں پر اس سے کیا مراد ہے، تب تک ہم کو کیا واقفیت ہوگی؟ تو بتاؤ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ پر مجمل کی تعریف صادق آ رہی ہے، مطلق کی تعریف صادق آ رہی ہے؟ مجمل ہے. اور ہمارے نزدیک قاعدہ ہے یہ کہ خبر واحد کے ذریعے سے مطلق کو مقید کرنے کی اجازت نہیں، لیکن مجمل کی وضاحت کی اجازت ہے. ہم نے یہاں پر مجمل کی وضاحت کی خبر واحد کے ذریعے سے. مغیرہ ابن شعبہ نے ہم کو یہ بات بتائی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا 1/4 سر کے بقدر، اور یہی وہ کم سے کم مقدار، اس سے کمی حضور نے کی نہیں ہے. لہٰذا اسی کا اعتبار ہوگا اور ہم یہ کہہ دیں گے کہ بھائی سر کے کچھ حصے کا مسح کرنا ہے، یعنی 1/4 سر کے بقدر کا مسح کرنا ہے. یہ کم سے کم، اس سے کم کرو گے تو مسح نہیں ہوگا. ہاں لیکن اس کے زیادہ کر سکتے ہیں، بلکہ پورے سر کا ہی مسح کرنا چاہیے، یہی سنت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہم پر اعتراض قائم کیا، اس اعتراض کا جواب انہوں نے دے دیا، یہ حل ہو گیا. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اس مسئلے کے اندر کیا ہے؟ ایک فائدے کی بات ہے، میں آپ لوگوں کو بیان کر دوں. امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اپنے سر کے کچھ حصے کا مسح کرو. اب یہ بات بتائی نہیں کہ کتنے سر کا مسح کرو، کچھ حصے. تو ہم کہیں گے کہ کچھ حصہ کا مسح کرنا ہے، تو اس کی کم سے کم مقدار کون سی ہے؟
کیونکہ وہ یقینی ہوتی ہے، اس کو ہم مراد لیں گے۔ تو عرف کے اندر اپنوں نے دیکھا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ چیز جس پر مسا کا اطلاق ہو سکے وہ کم سے کم مقدار ہے، وہ 2-3 بال ہے۔ کتنے بال ہیں وہ؟ یعنی امام شافعی کے نزدیک 2-3 بال پر بھی اگر مسا کر لیا، چوتھائی سر پر مسا نہیں کیا، تب بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی عرف کے اندر جائے اور 2-3 بال پر مسا کرے اس طرح، کیا کوئی بھی اس کو مسا کرنے والا کہے گا؟ عرف خود اس کے خلاف گواہی دیتا ہے۔ 2-3 بال پر مسا کرنے والا شمار ہوتا نہیں۔ لہٰذا امام شافعی نے جو بات کہی ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک تو یہ بات کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اپنے سر کے کچھ حصے پر مسا کرو۔ انہوں نے عرف کے اندر لوگوں کا ماحول دیکھا اور ماحول دیکھ کر وہ یہ نتیجے پر پہنچے کہ مسا کے اندر وہ مقدار فرض ہے جس پر کم سے کم مقدار میں مسا کا اطلاق ہو سکے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں لوگوں کا اعتبار کیا جا رہا ہے، حضور کے فعل کو چھوڑا جا رہا ہے۔ وہ کم سے کم مقدار جو حضور سے منقول ہے وہ چوتھائی سر ہے، تو اسی کا اعتبار ہونا چاہیے۔ لہٰذا اسی کا اعتبار ہم کریں گے اور کہیں گے کہ چوتھائی سر کا مسا کرنا ضروری ہے۔ امام مالک اور امام احمد کچھ نئی بات کرتے ہیں۔ امام مالک، امام احمد اللہ ان پر رحم کرے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پورے کے پورے سر کا مسا کرنا فرض اور ضروری ہے، لیکن اگر کسی نے اکثر سر کا بھی مسا کر لیا تو اکثر لحکم الکل مسا ہو جائے گا، لیکن وہ کہتے ہیں پورے سر کا مسا کرنا فرض ہے۔ ہم کہتے ہیں آیت کے اندر ہے کہ سر کے کچھ حصے کا مسا کرو، تو وہ کہتے ہیں یہاں پر بعض عائد ہے۔ کیا ہے یہ؟ تو بعض والا معنی نکلے گا نہیں، تو کیا ہوا آیت کا معنی اپنے پورے سر کا مسا کرو؟ ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کسی بھی لفظ کو زائد کیے دینا یہ تو بڑی جرأت کا کام ہے، بڑی جرأت کا کام ہے کہ لفظ آیا ہے اس کا کوئی معنی ہم نہ لیں، تو پھر لفظ کو وضع کائے کو کیا گیا؟ زائد تو اس وقت مانیں گے جب ضرورت ہو، یہاں پر ضرورت ہے ہی نہیں، تو پھر ہم زائد کائے کو مانیں؟ خود حضور نے پورے سر سے کمی کی ہے، مقدار ناسیہ کے بقدر مسا کیا ہے، تو ہم اس آیت سے با کو زائد مان کر پورے سر کے مسا کی فرضیت کے قائل کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اور قاعدہ ہے جب با محل پر داخل ہونے تو وہ بازیت والا معنی بتاتا ہے۔ یہاں پر مسا کا محل رؤوس پر با داخل ہوا ہے، لہٰذا یہ بازیت والا معنی بتائے گا۔ تو امام مالک کا بھی جو استدلال ہے وہ بہت زیادہ سمجھ میں آتا نہیں۔ کوئی اشکال کرے ہم پر کہ قرآن کے اندر ہے اپنے پیروں کو دھو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یعنی اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو، قرآن میں ہے یا نہیں؟ اب یہ تو مطلق ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو مطلق ہے کہ اپنے پیروں کو دھو، پورے پیر دھونے ٹخنوں سمیت۔ اب آدمی ٹخنوں سمیت جون سے بھی وقت میں دھوئے گا، وضو ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ تو یہ مطلق ہے۔ کوئی اگر ہم پر اعتراض کرے تو تم تو مسال الخفین کے قائل ہو کہ اگر کوئی آدمی چمڑے کے موزے پہنے تو چمڑے کے موزے پہننے کے وقت پیروں کو دھونا ضروری نہیں، تب مسا کرنا کافی ہے۔ تو پھر تو یہ خبر کے ذریعے سے مطلق کو مقید کرنا ہوا کہ قرآن کے اندر اپنے پیروں کو دھو، ہر حال میں دھو، موزے پہنے ہو یا نہ پہنے ہو، لیکن تم نے تو اس کو مقید کر دیا کہ یہ اس وقت ہے جب موزے نہ پہنے ہو، نہ موزے پہنے ہو تو مسا کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں باپو خبر واحد کے ذریعے سے مطلق کو مقید کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں۔ مسال الخفین کی خبر کے بارے میں معلوم بھی ہے یا نہیں؟ اس کا ثبوت تو روز روشن کی طرح واضح ہے، یہ تو خبر مشہور اور خبر تواتر سے یہ ثابت ہے۔ کتنے سب صحابہ نے یہ بات بیان کی، شیعہ لوگوں کے علاوہ کوئی فرقہ اس کو نہیں مانتا، ایسا نہیں، بس شیعہ لوگ ہی اس کا انکار کرتے ہیں، روافض اس کا انکار کرتا ہے، سب لوگ اس کو مانتے ہیں۔ تو یہ تو خبریں مشہور، خبریں متواتر ہے، تو اس کے ذریعے سے تو مطلق کو مقید کرنے کی اجازت ہے۔ لہٰذا شوافی کی جانب سے ہم پر ایک اشکال ہوا تھا، اس اشکال کا اپنوں نے جواب دے دیا۔ شوافی کی جانب سے ایک دوسرا اشکال ہم پر ہوا، دوسرا سوال ہم پر ہوا کہ ایک اور مسئلہ ہم کو ملتا ہے جس کے اندر لفظ مطلق ہے، لیکن تم نے وہاں پر اس مطلق کو مقید کیا خبر واحد کے ذریعے سے، گویا خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ کے قطعی حکم کو منسوخ کیا۔
اے احناف یہ کہاں تمہارے نزدیک سے؟ ہم کہتے ہیں وہ مسئلہ کون سا ہے ذرا بتاؤ، تو انہوں نے حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ والی آیت ہمارے سامنے پڑھی کہ دیکھو اگر کوئی آدمی شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، حتمی طلاق دے دے، 3 طلاق دے دے، تو وہ عورت سخت طریقے سے پہلے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ اب جب تک اس کا حلالہ نہیں ہوتا تب تک وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی نہیں، پہلا شوہر اس کے ساتھ نکاح بھی نہیں کر سکتا جب تک حلالہ نہ ہو۔ اب حلالے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ قرآن میں بیان کیا، تو اللہ نے کہا حلالے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ، حلالے کے لیے ضروری ہے یہ کہ وہ عورت کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، نکاح کے بعد جب دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے تو پھر وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ قرآن میں ہے، قرآن کے اندر ہے تنکح کا لفظ، نکاح ینکح، یہ لفظ جو ہے نا مطلق ہے، اس کے اندر بس یہ بات بتائی گئی ہے کہ دوسرے شوہر کے ساتھ عقد نکاح کر لینا ہے، پھر خواہ دخول ہو یا نہ ہو، ازدواجی تعلق قائم ہو یا نہ ہو، ہم بستری ہو یا نہ ہو، نکاح ہو گیا۔ اب اگر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے نکاح کے بعد تو حلال ہو جاتا ہے، وہ پہلے شوہر کے لیے عورت حلال ہو جاتی ہے۔ آیت کے مطلق سے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے اندر کوئی قید نہیں کہ دخول کا کرنا ضروری ہے، دوسرا شوہر اس بیوی کے ساتھ دخول کرے، ہم بستری کرے، ازدواجی تعلق قائم کرے تبھی حلال ہوگا۔ لیکن یہ احناف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث ہے، اس حدیث پر عمل کرنے کے نتیجے میں تم نے کتاب اللہ کے اس مطلق کو مقید کر دیا، اور وہ حدیث رفاعہ کی بیوی والی حدیث ہے۔ رفاعہ کرزی کی ایک بیوی تھی، جس بیوی کو رفاعہ کرزی نے 3 مرتبہ طلاق دی۔ 3 مرتبہ طلاق جب رفاعہ کی بیوی کو مل گئی تب رفاعہ کی بیوی نے عبداللہ ابن زبیر سے نکاح کیا۔ عبداللہ ابن زبیر سے نکاح کیا، چند ایام گزرے، اس کے بعد رفاعہ کی بیوی جو اب عبداللہ ابن زبیر کے نکاح میں تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رفاعہ کے نکاح کے اندر تھی، رفاعہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور اس نے مجھے 3 طلاق دے دی، اب میں نے عبداللہ ابن زبیر سے نکاح کیا ہے، لیکن میں کپڑے کے کنارے کی طرح عبداللہ ابن زبیر کو پاتی ہوں، میں کپڑے کے کنارے کی طرح، کپڑے کے ڈھونچے کی طرح عبداللہ ابن زبیر کو پاتی ہوں، یعنی عبداللہ ابن زبیر نامرد ہے، عورت کے حقوق کو پورے نہیں کر سکتے، وہ حقوق جن کو پورا کرنا عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے، یعنی ان کا جو مخصوص آلہ ہے وہ کھڑا ہی نہیں ہو پاتا، استادگی کی حالت کو وہ آتا ہی نہیں ہے، وہ کپڑے کے ٹھونچے کی طرح اس طرح لٹکتا رہتا ہے، وہ میری خواہش پوری نہیں کر سکتے، اور رفاعہ میری خواہش پوری کرتا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا اے رفاعہ کی بیوی کیا تو رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا ہاں میں رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا، سن لے اے عورت، تو اس وقت تک رفاعہ کے نکاح میں نہیں جا سکتی جب تک کہ تو عبداللہ ابن زبیر کا کچھ ذائقہ نہ چکھ لے اور عبداللہ ابن زبیر تیرا کوئی ذائقہ نہ چکھ لے، یعنی جب تک تم آپس میں ہم بستری نہیں کرتے نا، جب تک آپس میں تم دخول نہیں کرتے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی لین دین نہیں، لیکن دخول جب تک ہوتا نہیں ہے تب تک تو رفاعہ کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ اگر عقد نکاح سے حلالہ ہو جاتا تو حضور رفاعہ کی بیوی کو اجازت دے دیتے، یعنی کہ کھلا کر لو اپنے شوہر کے ساتھ، نکل جاؤ نکاح میں اور رفاعہ کے ساتھ واپس نکاح کر لو، لیکن دخول ضروری ہے، اسی لیے تو حضور نے یہ بات کہی۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے یعنی؟ تو شوافی کی جانب سے اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ رفاعہ کی بیوی والی جو حدیث ہے یہ تو خبر واحد ہے،
اس خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ کے اطلاق کو مقید کیا تم نے کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم خود مطلق کو اس کے اطلاق پر جاری رکھتے ہو؟ خبر واحد کے ذریعے سے زیادتی کو ناجائز سمجھتے ہو، لیکن یہاں پر تم نے خبر مطلق پر خبر واحد کے ذریعے سے زیادتی کو جائز کہہ دیا، مطلق کو مقید بنا دیا، مطلق کو خبر واحد کے ذریعے سے منسوخ کر دیا۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو صحیح نہیں، جبکہ آیت کے اندر تو فقط یہ بات ہے کہ حلالی کے لیے ضروری ہے کہ عورت فقط عقد نکاح کر لے۔ ہم یہ کہتے ہیں جواب کے طور پر کہ اس طرح کا اعتراض کرنا ہم پر صحیح نہیں ہے، اس طرح کا اعتراض کرنا ہم پر، دیکھو قرآن کے اندر ہے حتیٰ تنکیح زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، نکاح کر لے تو حلالہ ہو جاتے۔ نکاح کا کیا معنی ہے؟ نکاح کا ایک حقیقی معنی ہے، نکاح کا ایک مجازی معنی ہے۔ نکاح کا ایک معنی ہوتا ہے حقیقی اور نکاح کا ایک معنی ہوتا ہے مجازی۔ تم نے یہاں پر نکاح کا مجازی معنی مراد لیا، یعنی عقد نکاح، حقیقی معنی تو تم نے مراد لیا نہیں، حالانکہ حقیقی معنی کو مراد لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے مجاز کے مقابلے میں۔ دیکھو یہاں پر نکاح کا اصل معنی ہوتا ہے ملانا یا ملنا۔ اب ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ ملنا کامل طور پر عقد نکاح سے ہوتا ہے یا وطی کرنے سے ہوتا ہے؟ کامل طور پر ملنا وطی کرنے سے ہوتا ہے، ازدواجی تعلق قائم کرنے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے نکاح کا حقیقی معنی ہے وطی کرنا، ٹھیک؟ اور بہت سی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جو اگرچہ ضعیف ہیں لیکن ان سے ہم اس اعتبار سے استدلال کر سکتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کو تائید مل جائے۔ دیکھو حضور نے یہ بات کہی ملعون من نکح یدہ، کہ لعنت ہے اس شخص پر جس نے اپنے ہاتھ سے نکاح کیا۔ ملعون من نکح یدہ، ملعون ہے وہ شخص جس نے اپنے ہاتھ سے نکاح کیا، یعنی جو آدمی مشت زنی کرتا ہے، ہاتھ سے منی نکالتا ہے، اس پر لعنت بھیجی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن دیکھو یہاں پر نکاح کا لفظ استعمال ہوا، کیا اس سے عقد نکاح والا معنی مراد ہے؟ کوئی اپنے ہاتھ کے ساتھ عقد نکاح کرے گا؟ اپنے ہاتھ سے وطی کرے گا، شرمگاہ سے جس طرح وہ وطی کرتا ہے، وہ ہاتھ سے وطی کرنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی مشت زنی کرنا۔ تو یہاں پر وطی والا معنی متعین ہوا یا نہیں؟ تو نکاح کا ایک معنی ہے وطی کرنا اور نکاح کا ایک معنی ہے عقد نکاح کرنا۔ حقیقی معنی اور مجازی معنی کے اندر حقیقی معنی عمل کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے، مجاز کی طرف تو اس وقت رجوع ہوتا ہے جب ضرورت ہو۔ یہاں پر ہم حقیقی معنی پر عمل کریں گے اور معنی نکالیں گے وطی کرنا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے حلالے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک عورت دوسرے شوہر سے وطی کر لے، تو پھر یہ آیت ہمارے خلاف ہوئی نہیں۔ اس آیت کے اندر خود وطی کا معنی نکل رہا ہے، تو وطی کے ذریعے سے ہم نے اس کو مزید طور پر مقید کیا نہیں، تو لہٰذا اس اشکال کو ہمارے سامنے لانا صحیح نہیں۔ اور اگر چلو عقد نکاح کو بھی حقیقی معنی مانا ہے، معنی مراد لینا ہے، عقد نکاح کو بھی حقیقی معنی مراد لینا ہے اور وطی کو بھی حقیقی معنی مراد لینا ہے، دونوں کو اگر تم کو حقیقی معنی مراد لینا ہے کہ نکاح کا ایک حقیقی معنی وطی، نکاح کا ایک حقیقی معنی عقد نکاح، تب بھی ہم کہیں گے کہ وطی والا معنی ہی یہاں پر زیادہ راجح ہے، کیونکہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ تأسیس تکرار اور تاکید سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ تأسیس تاکید اور تکرار سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ کیا بات معلوم ہے؟ تأسیس یہ تاکید اور تکرار سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تأسیس کا مطلب نیا کلام کرنا، لفظ ہیں 1 2 3 4، ان سب کا ایک ہی معنی ہو اور سب کو ہم ایک معنی پر مراد لیں اور یہ کہہ دیں کہ یہاں پر تکرار ہوئی ہے، بات کو پختگی کے ساتھ سمجھایا گیا ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر ہر لفظ کا الگ الگ معنی مراد لیا جائے اور ہر لفظ کا الگ الگ معنی نیا معنی مراد لیا جائے تو یہ والا معنی مراد لینا زیادہ بہتر ہوتا ہے تقریر اور تاکید سے۔ دیکھو یہاں پر حتیٰ تنکیح زوجن غیرہ کے اندر 2 لفظ ہیں، ایک نکاح کا لفظ، ایک زوج کا لفظ۔ زوج کہتے ہیں شوہر کو،
میں یہ کہتا ہوں کہ شوہر آدمی کا ہوگا کب؟ عورت کا شوہر کب ہوگا؟ جب وہ نکاح کرے گی تب۔ نکاح کیے بغیر کیا شوہر رکھنا متصور ہو سکتا ہے؟ شوہر تو اس وقت آئے گا جب نکاح ہونا ہے۔ تو زوج کے لفظ سے عقد نکاح کا معنی نکل ہی رہا ہے۔ کیا ایسا ضروری ہے کہ عورت مرد کے ساتھ وطی کرے تب اس کا شوہر ہو؟ نہیں، زنا کے اندر بھی وطی ہوتی ہے تو وہ شوہر ہو گیا۔ تو زوج جو ہے نا شوہر کو کہتے ہیں، اور شوہر اس وقت ہوگا جب عقد نکاح ہو۔ تو زوج کے لفظ سے عقد نکاح کا معنی خود بخود نکل رہا ہے۔ اب نکاح سے یا تو ایک حقیقی معنی وطی ہم مراد لے سکتے ہیں، تب نیا معنی ہوگا، تأسیس ہوگی، یا پھر ہم اس سے بھی عقد نکاح والا معنی ہی مراد لے سکتے ہیں تو پھر تاکید ہو جائے گی۔ نبی میں نے کہا تأسیس یہ تقریر اور تاکید سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جب زوج سے عقد نکاح والا معنی مراد لے رہا ہے تو ہم کچھ نیا ٹرائی کرتے ہیں، نکاح کے اندر ہم وطی والا معنی مراد لیں گے، الگ الگ معنی ہو جائے گا۔ تو جب وطی والا معنی خود آیت سے مفہوم ہو رہا ہے تو ہم نے اس کو مقید کیا کہاں سے؟ بلکہ یہ تو یہاں پہلے سے تھا۔ کوئی اشکال شاید کر سکتا ہے کہ یہاں پر نکاح سے مراد وطی، اور نکاح کی نسبت کی گئی ہے عورت کی طرف، یعنی عورت وطی کرے، حالانکہ وطی عورت تھوڑی کرتی ہے، وطی تو مرد کرتا ہے۔ عورت تو فراش ہوتی ہے اس کی، مرد اس پر چڑھائی کرتا ہے، تو وطی تو مرد کرتا ہے، یہاں پر وطی کی نسبت عورت کی طرف کیوں ہوئی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت وطی کرتی نہیں ہے، لیکن وطی کا سبب تو ہوتی ہے نا، مجازی طور پر عورت کی طرف نسبت کر دی۔ عورت وطی کرتی تو نہیں ہے لیکن وطی کا محل تو ہوتی ہے نا، اس لیے مجازت عورت کی طرف نسبت کر دی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اس میں اللہ کا ایک نکتہ بھی ہے، اللہ دراصل وطی کی نسبت عورت کی طرف کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ عورت کو نکاح کرنے کے اندر کسی ولی کی ضرورت نہیں، وہ خود اپنے اوپر ولایت رکھ سکتی ہے، وہ خود اپنا نکاح کرا سکتی ہے، ولی کا ہونا اس کے لیے ضروری نہیں۔ یہ چیز اللہ کو بتانی تھی، اس لیے اللہ نے عورت کی طرف نسبت کر دی ہے۔ کوئی اشکال کی بات نہیں کہ اس کو لے کر ایک سچویشن کھڑا کر دیا جائے۔ لیکن دوسرا جواب بھی آپ لوگوں کو دیا جا سکتا ہے کہ یہ جو رفاع کی بیوی والی حدیث ہے نا، باپو رفاع کی بیوی والی جو حدیث ہے نا، کون کہتا ہے خبر واحد ہے؟ یہ تو خبر مشہور ہے، محدثین نے اس کو مشاہد میں شمار کیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ مطلق کو مقید کرنا خبر واحد سے صحیح نہیں۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ خبر مشہور سے مطلق کو مقید کرنا صحیح نہیں، بلکہ خبر مشہور سے مطلق کو مقید کرنا معنی ذکر صحیح ہے۔ تو اگر نکاح کا معنی نکاح ہی رکھنا ہے، کوئی شاید اشکال کرے کہ تم وطی والا معنی نکاح سے لیتے ہو، تو پھر زنا کرنے والا بھی نکاح کرنے والا ہو گیا، کیونکہ وہ وطی کرتا ہے، عقد نکاح نہیں کرتا۔ تو بہت سے اعتراض لوگوں کو ہو سکتے، تو ہم کہتے ہیں بھائی چھوڑو جھنجھٹ، بھیجا ماری چھوڑ دو، نکاح سے عقد نکاح والا معنی ہی مراد لے لو۔ تو پھر وہ ہم پر الزام لگاتے ہیں تو تم مطلق کو مقید کرتے ہو، جب عقد نکاح ہے یہاں پر مراد تو تم پھر دخول کی قید کائی کو لگاتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کیونکہ خبر مشہور کے اندر ہے کہ دخول کرنا چاہیے، اور خبر واحد کے ذریعے سے مطلق کو مقید کرنے کی اجازت دے، کہ خبر واحد کمزور ہوتا ہے، مطلق کو مقید کرنے جائے گا تو مطلق کو منسوخ کرے گا، اور مطلق کو منسوخ کرنا خبر واحد کی جانب سے، یہ کہاں کا انصاف؟ لیکن خبر مشہور تو مضبوط دلیل ہے۔ کیا ہے خبر مشہور؟ مضبوط دلیل ہے، لہٰذا اس مضبوط دلیل کے ذریعے سے ہم مطلق کو مقید کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں اگر ہم یہ بھی کہہ دیں کہ یہ منسوخ کر رہے ہیں مطلق کو، اس کو مقید بنا رہے تو کوئی حرج نہیں، خبر مشہور سے منسوخ مطلق ہو سکتا ہے۔ اب انشاءاللہ مشترک اور معول کا بیان کل آپ لوگوں کے سامنے ہوگا، مطلق اور مقید کا بیان اللہ کے فضل سے مکمل ہو چکا۔